بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ مبشر وائس چینل میں آپ سب دوستوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ یروشلم کی فتح کے موقع پر سلطان صلاح الدین ایوبی نے ہر اس اندازے کو غلط ثابت کیا جو شاید ماضی میں اس شہر میں ہونے والے واقعات کی بنیاد پر قائم کیے گئے تھے، اور یہی وجہ ہے کہ اسی یورپ میں جہاں انہیں اپنے زمانے میں خون کا پیاسا اور شیطان کی اولاد کہا گیا تھا، 20ویں اور 21ویں صدی میں ہیرو کا بھی درجہ دیا گیا۔ وہ 2 اکتوبر 1187 کی تاریخ اور جمعے کا دن تھا جب دنیا کے مذہبی دارالحکومت اور سب سے متنازع سمجھے جانے والے شہر یروشلم میں تقریباً 9 دہائیوں کے وقفے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی کی قیادت میں ایک بار پھر مسلمانوں کی حکمرانی کا دور شروع ہوا تھا۔ شہر کی فصیلوں پر ایوبی پرچم لہرایا گیا تھا اور مذہبی مقامات سے مسیحیت کی علامات ہٹانے کا کام شروع کیا گیا تھا۔ ٹھیک 833 برس قبل 2 اکتوبر کی وہ رات شب معراج کی رات بھی تھی۔ یروشلم جنگ کے نتیجے میں نہیں بلکہ ایک محاصرے کے بعد شہر کے مسیحی منتظمین اور صلاح الدین ایوبی کے درمیان معاہدے کے نتیجے میں مسلمانوں کے حوالے کیا گیا تھا۔ شہر کا ہر باسی معاہدے میں طے کی گئی رقم ادا کر کے آزادی سے کسی دوسری مسیحی علاقے میں جا سکتا تھا۔ جو لوگ پہلے ہونے والے ممکنہ ظلم کا سوچ کر پریشان تھے، اب اس فکر میں تھے کہ اپنی آزادی خریدنے کے لیے پیسے کہاں سے لائیں۔ 2 اکتوبر کے دن اور آنے والے کئی ہفتوں تک شہر سے لوگ رقم ادا کر کے جاتے رہے۔ جو نہیں ادا کر سکتے تھے وہ مدد مانگتے رہے، اور ان میں سے ہزاروں کی مدد خود سلطان صلاح الدین ایوبی اور ان کے بھائی سیف الدین نے ذاتی طور پر ان کا تاوان ادا کر کے اور بہت سے غربا کو شہر کے سابق مسیحی حکمرانوں کی درخواست پر بغیر تاوان ادا کیے جانے دیا گیا۔ مورخ جانتھن فلپس نے سلطان صلاح الدین کی زندگی پر اپنی کتاب دی لائف اینڈ لیجنڈ آف سلطان میں لکھا ہے کہ یروشلم کے مسیحی شہریوں کے کچھ ایسا دیکھنے کو نہیں ملا جس کی وہ توقع کر رہے تھے۔ مسلمانوں کے محاصرے کے دوران یروشلم کی خواتین نے اپنے بال کٹوا دیے تھے کہ وہ فاتح فوج کے سپاہیوں کی نظر میں نہ آئیں، لیکن فلپس لکھتے ہیں کہ فتح اور یروشلم پر قبضہ مکمل کرنے کا مرحلہ طے کرنے کے بعد سلطان صلاح الدین نے خاص طور پر عورتوں کے معاملے میں رحم دلی کا مظاہرہ کیا جس کے لیے وہ مشہور تھے۔ سوال ذہن میں اٹھتا ہے کہ ان کا یہ جذبہ سچا تھا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ایسا ہی تھا۔ وہ ان کو فروخت کر سکتے تھے یا اپنے فوجیوں کے حوالے کر سکتے تھے۔ یروشلم کی فتح کے موقع پر سلطان صلاح الدین ایوبی نے ہر اس اندازے کو غلط ثابت کیا جو شاید ماضی میں اس شہر میں ہونے والے واقعات کی بنیاد پر قائم کیے گئے تھے، اور یہی وجہ ہے کہ اسی یورپ میں جہاں انہیں زمانے میں خون کا پیاسا اور شیطان کی اولاد کہا گیا تھا، وہاں 20ویں اور 21ویں صدی میں ہیرو کا بھی درجہ دیا گیا۔ یہ وہی یروشلم تھا جس کی سن 1099 میں فتح کے بعد صلیبیوں کے یروشلم میں داخلے کے موقع پر یہاں ہر طرف لاشیں تھی اور ہر مرد، عورتیں اور بچے کوئی فاتحین کی تلواروں سے محفوظ نہیں تھا۔ مصنف جسٹن ماروزی نے اپنی کتاب اسلامی سلطنتیں، شہر جو ایک تہذیب کو بیان کرتے ہیں میں یروشلم کے بارے میں باب میں مسیح ذرائع کا حوالہ دیتے ہوئے صلیبیوں کی فتح کے بعد شہر کے مناظر بیان کیے ہیں۔ انہوں نے صلیبیوں کے رویے کی مثال کے طور پر ان کے ایک عہدیدار کا بیان نقل کیا کہ زبردست مناظر تھے، ہمارے فوجیوں نے دشمنوں کے سر قلم کر دیے، کچھ کو زیادہ تکلیف دینے کے لیے آگ میں جھونکا گیا، گلیوں میں سر کٹے ہوئے پیروں اور ہاتھوں کے ڈھیر تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کا چیلنج یروشلم کی فتح پر ختم نہیں ہوا، بلکہ انہیں اندازہ تھا کہ اب مسیحی دنیا جس پر یروشلم جیسے مقدس شہر کے ہاتھ سے نکلنے کی خبر بجلی بن کر گری ہوگی، اس کو واپس حاصل کرنے کی کوشش کرے گی۔ سن 1187 میں یروشلم کی فتح سے تیسری صلیبی جنگ میں اس کی کامیاب دفاع کا باب تقریباً 5 برسوں پر محیط ہے۔ وہ صلیبی جنگ جس میں مغربی یورپ کے بڑے بڑے بادشاہ خود شریک ہوئے اور یورپ بھر سے لوگوں کو جنگ میں شرکت پر مائل کرنے کے لیے سلطان کی بدترین سے بدترین شبیہ پیش کی گئی۔
لیکن جنگ کے لیے آنے والے نہ صرف یروشلم حاصل کرنے میں ناکام رہے بلکہ سلطان کی ایک مختلف تصویر لے کر واپس گئے، جو تمام تر پروپیگنڈے کے باوجود آج تک قائم ہے۔ سوال یہ اٹھتا ہے کہ یروشلم میں آخر ایسی کیا بات تھی جس کو فتح کرنے کے لیے سلطان صلاح الدین ایوبی نے دن رات محنت کر کے فتح کیا۔ یروشلم دنیا کا وہ واحد شہر ہے جو بیک وقت 3 بڑے مذاہب کا مقدس شہر مانا جاتا ہے۔ مسلمان اسے نہایت عزت اور تقریم کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ یہی قبلہ اول تھا اور پیغمبر اسلام نے معراج پر جانے سے پہلے اسی شہر میں واقع مسجد اقصی میں تمام نبیوں کی امامت فرمائی تھی۔ یہی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے تھے، پر یہی وجہ ہے کہ مسلمان اور مسیح 1000 سال تک اس شہر پر اپنا قبضہ حاصل کرنے کے لیے برسر پیکار رہے۔ یروشلم کے لفظی معنی بتاریخ روایات کے مطابق الفاظ یروشلم 2 عبرانی الفاظ جرو اور شیلم سے مل کر بنا ہے، جس کے معنی ہے امن کا ورثہ۔ یہودیوں کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے جری کا نام دیا، جس میں بادشاہ ظالم نے 2008 قبل مسیح میں شیلم کا اضافہ کر دیا۔ مسلمانوں نے اس شہر کا نام القدس یعنی پاکیزہ شہر رکھا، جس نے بیت المقدس کے نام سے شہرت پائی۔ یروشلم کی تاریخ ماہرین آثار قدیمہ کہتے ہیں کہ 5000 قبل مسیح میں بھی یروشلم میں انسانی آبادی کے آثار ملے ہیں۔ اس لحاظ سے یہ دنیا کے قدیم ترین شہروں میں سے ایک ہے۔ تاریخی کتب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر ملتا ہے، جنہوں نے بیت المقدس کی طرف ہجرت کی تھی۔ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق بیت المقدس یعنی مسجد اقصی کی بنیاد رکھی۔ 1000 سال قبل مسیح حضرت داؤد علیہ السلام نے شہر کو فتح کر کے اپنی حکومت کا دارالخلافہ بنا لیا، جبکہ 960 قبل مسیح میں حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہیکل سلیمانی تعمیر کرایا۔ 599 قبل مسیح میں شاہ بابل قدیم عراق بخت نصر نے بیت المقدس شہر کو مسمار کر کے یہودیوں کو ذلت آمیز طریقے سے بے دخل کر دیا۔ وہ 1,00,000 یہودیوں کو غلام بنا کر اپنے ساتھ عراق لے گیا۔ طویل عرصے تک یروشلم ویرانی کی تصویر بنا رہا، ایک صورت المقدس بنا رہا۔ 100 سال بعد بیت المقدس پر ایک رونق شہر بن چکا تھا۔